قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، عقائد کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ یہ عقیدہ اپنی اولاد کو دینا ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ زمین کی تہوں کے اندر، سمندر کے پانی کے اندر، کیا سمندر کے پانی کی مقدار کیا ہے، اس کے قطروں کی تعداد جو آسمانوں سے برس رہی ہے وہ کیا ہے، اس کو اللہ جانتے ہیں۔ چٹانوں کے اندر کیا چیز ہے اس کو اللہ جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ یعنی عالم الغیب والشہادہ کا عقیدہ اپنی اولاد کو دینا، عقائد کے تعلق سے ان کو سمجھانا، سمجھو اللہ کی ذات کیسی ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو چھپی ہوئی بات کو بھی جانتی ہے، جو زمین کے ساتوں زمینوں کے نیچے کیا ہے اس کو جانتی ہے، سمندر کی گہرائی کتنی ہے اس کو جانتی ہے، اور پتے درخت پر کتنے ہیں اس کی تعداد کو جانتی ہے۔ یہ عقیدہ اپنی اولاد کو دینا یعنی عقائد کی درستگی، یہ اپنی اولاد کو دینا، یہ دوسرا مرتبہ ہونا چاہیے، دوسرا نمبر ہونا چاہیے۔ آج تو ہم اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرتے ہیں، پہلے اسکول کی ایجوکیشن، پھر ہائی اسکول، پھر سیکنڈری، پھر ہائر سیکنڈری، پھر کالج، پھر یونیورسٹیز، پھر نہ جانے کیا کیا ڈگریز، ڈپلوماز کرواتے ہیں، مگر کبھی ہم نے اس طرح بھی دھیان دیا کہ ہمارا یہ لاڈلا، ہمارا یہ بچہ جس کے لیے میں نے اتنی ساری ڈگریاں، اتنی ساری دنیا کا کمایا ہوا مال خرچ کر دیا، اس کو کہیں اس چیز کی بھی ہوا لگی ہے کہ اللہ کیا ہے، کہ وہ دہریہ تو نہیں بن رہا ہے، کہ وہ ایتھیسٹ تو نہیں بن رہا ہے، کہ وہ ملحد تو نہیں بن رہا ہے۔ یہ عقیدہ دینا پڑے گا اپنی اولاد کو۔ اس عقیدے کا دوسرا نمبر ہونا چاہیے، اس چیز کا دوسرا نمبر ہونا چاہیے۔ تیسری چیز اعمال کی درستگی، اس کو بھی قرآن نے اس کو بھی اسی ترتیب سے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اعمال کی درستگی، اس کی نماز درست ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے تو پھر اس کی نماز کیسی ادا ہو رہی ہے؟ نماز میں دل لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی کا مصداق ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرف دھیان دینا یہ بھی ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب ذمہ دار ہیں، یاد رکھیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہمیں سے ہر ایک نگہبان اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگرچہ ہماری حاکمیت ایک محدود درجے میں ہو سکتی ہے، کبھی 2 پر، کبھی 4 پر، کبھی 5 پر، کبھی پورے گاؤں میں، کبھی محلے میں، کبھی پوری تحصیل میں، اس کی حد ہو سکتی ہے حاکمیت کی، لیکن کسی نہ کسی درجے میں ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر ایک حاکم ہے، اس کی حاکمیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوچھے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، عزت دو ان کی بے عزتی مت کرو، ان کے ساتھ انداز گفتگو کا آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ لگے ہاں ہمارے والدین کے اخلاقیات اچھے ہیں۔ اگر والدین ہی شاؤٹنگ یا وہ آمرانہ مزاج کے اعتبار سے اپنی اولاد کو سمجھانے کی یا ان کو عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے تو اس کا مزاج بھی ایسا ہی بن جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کے تعلق سے شکایت کی کہ ہمیں مارتا ہے، ہمیں خرچہ نہیں دیتا۔ تو جب بیٹے کو بلایا گیا نا تو بیٹے سے پوچھا گیا
تو بیٹے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہ مطالبہ کیا کہ ذرا آپ یہ فرمائیں کہ کیا ایک باپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اولاد کے اوپر؟ میں بالکل ہوتی ہیں، کیوں نہیں ہوتی؟ تو فرمایا کیا کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ ماں کا انتخاب اچھا، ابھی اولاد دور کی بات ہے نا، پہلے ہی احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اچھی عورت یہ کو سالے سے، حدیث پاک کے اندر انسان اپنی کسی بھی عورت سے شادی 4 وجوہات کی بنیاد پر کرتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اور اس کے دینداری کی وجہ سے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار عورت کو اختیار کیا، گویا کہ اولاد کے وجود سے پہلے ہی ماں کا انتخاب کرنا ایک انسان کے لیے، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے جب اس کی بہو گھر لائے تو یہ ضرور سامنے رکھے کہ وہ عورت جو آ رہی ہے اس کا کریکٹر کیا ہے۔ میں نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کریکٹر لسٹ بتایا جا رہا ہے عورتوں کو نہیں، لیکن پرچار اس کو دیکھنا، اور ایسے ہی جو بیٹی کا باپ ہے وہ بھی اپنے ہونے والے داماد کے تعلق سے یہ قرید کرے، یہ سوچے، یہ سمجھے، اس کی تلاش میں لے کہ یہ کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا یہ ضروری تھا ماں کا انتخاب۔ فرمایا انہوں نے جو شادی کی ہے میرے باپ نے وہ ایک مجوسی سے شادی کی ہے، مجوسی عورت ہے۔ دوسرا کیا حق ہے؟ فرمایا اچھا نام رکھنا، فرمایا میرا نام جوڑ رکھا ہے انہوں نے، گندگی کا کیڑا، نام کا اچھا انتخاب۔ فرمایا حدیث کے پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کا نام اچھا رکھو، اس لیے کہ کل قیامت کے روز ان اولاد کا نام اور آپ کے باپ کا نام کے ذریعے تو پکارے جاؤ گے، کل قیامت کے روز جب حشر میں اللہ بلائیں گے تو اس وقت انہی ناموں سے اٹھائی جاؤ گے، پکارے جاؤ گے، اچھا نام رکھنا۔ فرمایا تیسرا کیا حق ہے؟ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تیسرا حق یہ ہے کہ انسان کو اس کو قرآن کی تعلیم دینا، ایک باپ کو اپنے بیٹی کی قرآن کی تعلیم کا خیال رکھنا۔ فرمایا ان میں سے تینوں میں سے کوئی خیال نہیں رکھا انہوں نے، مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی، ہاں مجھے اتنا کہا۔ اب دیکھو اثرات مرتب ہوئے نا، فرمایا کہ مجھے انہوں نے اتنا سکھایا ہے، اتنی بات سکھائی ہے کیا کہ جب مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، ان کا بھی کام یہی تھا، مجھے بھی یہی کام پہ لگا دیا نے اونٹ چرانے کے لیے۔ اتنی بات سکھائی ہے مجھے کہ جب 2 اونٹ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے چھڑانے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا دونوں اونٹ جب لڑ رہے ہوں آپس میں نا تو اس وقت ان کے بیچ میں ڈنڈا اٹھا کے جو آپ کے ہاتھ میں اس کو ان کے بیچ میں سر کے بیچ میں مارنا، ان کے درمیان میں، تو وہ دونوں کے دونوں ہٹ جائیں گے۔ فرمایا یہی طریقہ مجھے سکھایا انہوں نے اونٹوں کے تعلق سے کہ جب 2 چیزیں لڑ رہی ہوں آپس میں تو چونکہ میں نے اپنے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھا، اب مجھے تو یہی طریقہ معلوم تھا نا کہ اپنے جو چیزیں لڑ رہی ہوں آپس میں تو ان کو کیسے چھڑانا ہے، ان کی لڑائی کیسے ختم کرنی ہے۔ تو میں نے اسی لیے جو ہے ڈنڈا اٹھایا، ان کے پیچھے مارا، اس لیے دونوں ٹوٹا۔ یہ دیکھیں معاشرے کا اثر پڑتا ہے، ادب کا اثر پڑتا ہے۔ جو ادب آپ اپنی اولاد کو دے رہے ہیں وہی ادب، وہی چیز جو آپ اپنی حرکات و سکنات سے دے رہے ہیں ان کو، وہ آئندہ جا کر وہی چیز اپنائیں۔ اس لیے اپنی اولاد کو کبھی بھی بے لگام مت چھوڑو، پیدا ہونے کے بعد ان کے حقوق واجب ہو جاتے ہیں، یاد رکھ لینا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، عزت کرو، ان کو اللہ کی نعمت سمجھو، ان کے ترقیات کے لیے، ان کے اخلاق کو درست کرنے کے لیے آپ ان کو دیکھو، ان کی اندازی گفتگو کیا ہے، یہ معاشرے میں کیسے بولتے ہیں، کہ چوری کے اس میں کام میں ملوث تو نہیں ہو گئے، کہ نشے کے رت میں تو نہیں پڑ گئے ہیں، کہیں یہ غلط صحبت اختیار کر کے غلط طریقے پر تو نہیں جا رہے ہیں۔ اس کا خیال رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری۔ اس لیے میرے محترم دوستو پھر کیا فرمایا آگے، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اور ان کو بہتر ادب سکھاؤ، بہترین ادب دو۔ اس لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، انہوں نے
حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو چوما موسیٰ، تو وہاں پر بیٹھے ایک شخص صحابی اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں تو کسی کو نہیں چومتا، آپ اپنی اولاد کو چومتے ہیں؟ تو فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کی دل میں چاہے ڈال دے۔ ایسا اپنی اولاد کو پیار کرنا، محبت دینا، یہ اسی سے آپ کے قریب ہوں گے نا۔ اپنی اولاد کو آپ اپنے قریب کرنے کے لیے آپ ان سے ادب سے بات کریں، تہذیب سے بات کریں، تمدن سے بات کریں، گالی گلوچ سے گفتگو نہ کریں، تو آپ کے گھر آنے کا خیر آپ کی اولاد۔ اور اگر آپ نے اپنی اولاد کو گالی گلوچ سے بات کی تو آپ کے آنے کا کبھی خیر مقدم نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے یہ بڈھا مرتا کیوں نہیں، یہ گھر کیوں آ گیا، اس کو تو بازار میں ہی ہونا چاہیے تھا، کم از کم یہ گھڑیاں میں یہاں پر سکون سے گزار لیتا۔ یہ معاشرہ، یہ طرز عمل والدین کا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے دیکھیں قرآن حکیم نے جہاں اصلاح اعمال کی بات کی نا، وہاں پر ایک اور بات سمجھانے کی کوشش۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ تکبرانہ اخلاق سکھائے، اخلاق کہ اپنے گالوں کو پھلا کے لوگوں میں مت چلو، گردن اونچی کر کے زمین پر پاؤں کو مار کر کہ مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ایسا طرز اپنی اولاد کو مت دو۔ اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ بیٹا جب بھی کسی بڑے سے ملو، چھوٹے سے ملو، اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ چھوٹے بچوں کو بھی اسلام کیا کرتے تھے، آپ جاننے والے نہ جاننے والوں کو بھی اسلام کیا کرتے تھے۔ گویا کہ اپنی اولاد کو یہ درس دینا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنی گردنیں پھلا کے مت چلو، اپنے گال پھلا کے مت چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین کے اندر پرانا مزاج کے ساتھ مت چلو۔ ایسا درس دینا، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، اپنے پڑوس کے بزرگ کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اپنے بڑے بزرگوں کا خیال رکھنا، معاشرے کے اندر اس چیز کو فروغ دینا، یہ اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے، اور اپنی اولاد کی پکڑ کرنی چاہیے ان باتوں پر۔ پھر آگے کیا فرمایا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تو ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا نا جو اترا کر چلتے ہیں، جو شیخی باز ہیں، جو چھوڑتے ہیں باتیں، وہ نہیں چھوڑتے، ہم تو ایسے ہیں، ہم دن میں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ باتیں چھوڑنا یہ بہرحال ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو ماں باپ اسی چیز کا درس دینا پڑے گا، تب جا کے ہمارا معاشرہ سدھرے گا، تب جا کے ہم ترقی کر سکتے ہیں، ورنہ دیکھیں ترقیات کیوں رکی ہوئی ہے۔ آج ہمارے وادی کرنا کے اندر اکثر و بیشتر ہمارا نوجوان طبقہ وہ نشے کی لت میں پڑ چکا ہے۔ ترقیات آ رہی ہیں، اس سے ترقی ہماری رک رہی ہے، اس سے ہمارے جو جمع پونجی ہے وہ لٹ رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے منشیات کو فروغ دے کر اس کو بیچ کر ہم بہت بڑے لاکھ پتی کروڑ پتی بن گئے، ہم ارب پتی بن گئے۔ نہیں میرے بزرگوں دوستو، اس سے انسان لاکھ پتی کروڑ پتی نہیں بنتا ہے۔ جیسے سود قرآن نے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے غربت اور بڑھتی ہے، غربت ختم نہیں ہوتی ہے بظاہر۔ اگر انسان گہرائی سے سوچے، جس طرح سود کی وجہ سے غربت نہیں ختم ہوتی بلکہ ایک غریب کی غربت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور ایک امیر کی امارت میں مال میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ حالانکہ امیر کو اور تو ضرورت نہیں ہے نا، اس کی ضروریات کے لیے کافی ہے اس کے پاس پیسہ، لیکن وہ اور سود خوری کر کے وہ ایک غریب کی حق کو مار رہا ہے، غریب تو اور دبا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح منشیات میں ایک آدمی کا اوپر جانا اور دوسروں کا نیچے آ جانا، یہ اپنے آپ کو ترقی ور سمجھتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم پوری اہل
اہلیہ نے کرنا کہ لوگوں کو مار دیں، صرف ایک آدمی زندہ رہے، کیا وہ ترقی پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا۔ یہی مسئلہ ہے منشیات کا، یہی مسئلہ ہے شراب نوشی کا، شراب کی فروخت کا، یہی مسئلہ ہے براؤن شوگر کی فروخت کا، یہی مسئلہ ہے غیر قانونی دھندوں کا، کہ اگر اس کو ہم اپنے معاشرے کے اندر ترقی دیں گے تو اس کے اندر وہ جو صاحب دھندا ہوگا وہ تو ایک فرد واحد کی طرح آگے بڑھ سکتا ہے اور باقی سب کے سب نیچے ڈاؤن ہو جائیں گے۔ اب بتاؤ اس کو ترقی کہا جائے گا؟ ترقی تو وہ ہوتی ہے جو پورے معاشرے کی ترقی ہو، ترقی تو وہ ہوتی ہے جو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تم غریب کو زکات دے کے اس کو اوپر لے جاؤ، اس کی ترقی میں اضافہ کرو، اس کی غربت میں کمی کرو، یہ ترقی ہو۔ لیکن ہم نے ترقی کیا سمجھا ہے کہ منشیات کو تھوڑا سا 1 کلو 2 کلو جا کے بھیج دو، نہ جانے کہاں سے آتا ہے کہاں سے جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ ایک آدمی تو اوپر چلا گیا باقی سب ڈاؤن ہو گئے۔ وہ ایسا ہی ہے کہ سب کو قتل کر کے خود تنے تنہا کرنا کی اس گلیوں میں گھومتا رہے اور یہ شور لگاتا پھرے، یہ گاتا پھرے کہ میں تو ترقی یافتہ ہوں، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو پورے کرنا کی پراپرٹی میں کا میں مالک ہو گیا، اس سے معاشرہ ترقی۔ اور یہی چیز اب مدعے پہ آ رہا ہوں، یہی چیز ہم سب کو دینی مدارس سے، یہ اسی چیز کی تعلیم دینی مدارس کی تعلیم ہے کہ آپ منشیات سے دور رہیں، آپ اپنے اخلاق کو درست کریں، آپ اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھیں۔ یہ چیز آپ کو یہی مدارس دیتی ہے، یہی ترقی آپ کو یہی مدارس دیتے ہیں۔ معاشرے کی ترقی آپ کی ترقی ہے، اخلاق کی ترقی آپ کی ترقی ہے۔ جو قوم اخلاقیات سے کوسوں دور ہو جاتی ہے، جو قوم اپنے معاملات میں دور ہو جاتی ہے، معاملات کا آج ہمیں پتہ ہی نہیں، معاملات ایک سے معاملہ کیا، آج ادھار دو کل دوں گا، اب اس کا کل آتا نہیں ہے، وہ نہ جانے سالوں سال اس کے پاس وہ قرض رہتا ہے، معاملہ کر رکھا ہے لیکن اس کو ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ یہ معاشرے کا بگاڑ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو پڑھا ہی نہیں۔ قرآن حکیم نے کیا بیان کیا، قرآن حکیم نے ہمیں کس طرح تعلیمات دی، یہ آپ کو یہی اللہ کے ولی جو ان مدارس میں بیٹھ کر آپ کو قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیتے ہیں، یہی تعلیم۔ آپ اپنے اخلاق کو درست کیجئے، آپ کے پاس پیسہ نہ ہو، آپ کے پاس وہ سب سے بڑا زیور آپ کے اخلاق ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کا کریکٹر ہے۔ ایک انسان مر جاتا ہے اگر اس کی مال و دولت ہو، اس کی مال و دولت کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی اخلاقیات ہو، اس کا کردار ہو، اس کا کریکٹر ہو، اس کے پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہو، اس کے ان اخلاق کو یاد کیا جاتا ہے کہ واقعی میں صاحب اخلاق انسان تھا۔ اس کی ماں، اس کی کوئی دولت کو یاد نہیں کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی جو دولت آپ کی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آپ کی دولت، آپ کی پراپرٹی، آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے خرچ کر دیا، جو آپ نے کھا لیا، جو آپ نے پی لیا، جو اپنی اولاد پہ خرچ کیا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور جو پراپرٹی باقی ہے، جو آپ کا بینک آپ کا نہیں ہے، وہ آپ کے وارثین کا ہے، اور پھر وہ آپ کے وارثین، ہمارے وارثین ہم کو دعائیں مغفرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 3 دن سوگ منائیں گے، 10 دن یاد رکھیں گے، 1 سال یاد رکھیں گے۔ ہم نے اپنے داداؤں کو کتنا یاد رکھا ہوا ہے؟ بتاؤ، کوئی یاد کرتا ہے آج؟ اپنے پردادوں کو کتنا یاد کر رکھا ہے؟ کوئی یاد کرتا ہے؟ کبھی عید کے موقع پر، کبھی اسپیشل اوکیزنز پر ہم ان کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور وہ کبھی یاد کرتے ہیں؟ یاد نہیں کرتے۔ یہی مدارس آپ کو اس چیز کی یاد دہانی کرواتے ہیں، اسی چیز کی آپ کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ لہذا میرے محترم دوستو، اپنے بچوں کو اس تعلیم کی طرف راغب کرو، اس تعلیم کی طرف لے جاؤ، اپنی بچیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے لڑکوں کو، اپنی لڑکیوں کو قرآن کی تعلیم سے بیگانہ مت کرو، قرآن کی تعلیمات دلاؤ ان کو، اور ان مدارس میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ سب چیزیں ملیں۔ قرآن پاک